ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، جی شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج جس موضوع پر ہم یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مسجد، یعنی تاریخ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد معاشرے میں مسجد کا دینی اور سماجی کردار کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم علامہ محمد جواد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، اور سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے یہ رکھیں کہ تاریخ اسلام میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس پروگرام بہار سلطانیہ اور اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے آڈینس کو سب سے پہلے بندہ ناچیز کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کے اس پروگرام کو تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے، آمین۔ اور آپ کی اس کاوش کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حضرت علامہ صاحب، آپ نے سوال کیا کہ تاریخ اسلام میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ جی دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرد، جی، اور اس فرد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب انسان فرد کی اصلاح کرتا ہے جی، تو وہ ایک فرد کی اصلاح نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک معاشرے کی اصلاح۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اب اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جی پہلے ہمیں ایک فرد کی اصلاح کرنی ہوگی۔ چونکہ آپ نے پوچھا مسجد، جی تو قرون اولیٰ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے جی مسجد نہ صرف ایک دارالخلافہ ہوا کرتی تھی، جی دارالخلافہ سے لے کر ایک غریب خانہ، غریب گاہ، جی جہاں پر غریبوں کی رہائش بھی ہوا کرتی تھی، جی یہ مسجد کو ایک حیثیت حاصل تھی۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو اب مسجد کا جو تاریخی پس منظر ہے جی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح مسجد کے ذریعے افراد کی اصلاح کی، جی معاشرے کی اصلاح کی۔ جی جیسا کہ حدیث مبارکہ میں، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، جی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جی کہ اے صحابہ کرام، اگر کسی شخص کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزر رہی ہو جی تو اس نہر میں وہ صاحب خانہ، وہ صاحب گھر، جی وہ گھر والا فرد جی اگر اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ جی غسل کرے گا جی تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گی؟ جی صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے جسم پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ جی پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ کرام، اسی طرح جی جو شخص دن میں 5 مرتبہ رب تعالیٰ کے گھر میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو سبحان اللہ، معاف فرما دیا جاتا ہے، اس کے جسم سے سارے گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی تو یہ ایک فرد کی اصلاح تھی۔ جی اب ایک فرد کی جب اصلاح کی جی تو معاشرے کی اصلاح بنی۔ اگر ایک فرد بگڑ گیا تو جی سمجھ جائیں معاشرہ بگڑ گیا۔ جی اگر ایک فرد کو آپ نے درست کر دیا تو جی سمجھ لیں آپ نے پورے معاشرے کو درست کر دیا۔ جی اب فرد کی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح کا نمبر آتا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے معاشرے کی شکل اختیار کی جی تو پھر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جی یہ ہمیں ایک مسجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے جی کہ کس طرح قرون اولیٰ میں جی
مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ صحیح ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک صاحبزادہ جی آپ نے 40 سال بعد جی از سر نو اس بیت اللہ کی تعمیر کی، جی یہ بھی اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مسجد معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح ہے۔ مسجد مرکزی حیثیت حاصل ہے جی معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جی کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کی۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کا دور آیا، جی آپ نے دعوت الی الحق کے لیے مرکز جو بنایا جی وہ حرم پاک، مسجد حرام جی اور کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے ارد گرد جتنے بھی جگہ تھی اس کو مرکزی حیثیت دی جی اور مرکز بنایا، جی تاکہ سارے لوگ اسی کے گرد اکٹھے ہو کر جی ایک جمع ہو کر نماز ادا کریں جی اور پھر معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی، جی ہجرت کرنے کے بعد آپ نے، چونکہ آپ نے سوال کیا نا کہ مسجد کو تاریخ میں کیا حیثیت حاصل تھی، جی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بے شمار ایسی حدیثیں، جی واقعات ہمیں ملتے ہیں جی کہ جس میں جگہ جگہ مسجدیں بنائی گئی۔ اسلام جب آپ ہجرت مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی، پہلے آپ مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے تھے، پھر کفار نے جب آپ پر ظلم و تشدد کیا جی تو بامر مجبوری جی آپ نے دار ارقم میں جی ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر صحابہ کرام کو آپ نے جی درس و تدریس کی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائے تو علی الاعلان دوبارہ آپ نے مکہ مکرمہ میں، پھر ہجرت مدینہ میں جب گئے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا جی وہ مسجد تعمیر کروائی۔ ماشاء اللہ۔ علامہ جواد صاحب، جو ایک نفسا نفسی کا یہ دور ہے اور اس دور کے اندر مسجد کا اس وقت معاشرے کے اندر کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ رکھیں۔ مسجد معاشرے میں جو ہے نا اس کی دینی اہمیت بڑی ہے۔ جی ایک آیہ کریمہ ہے نا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جی جو لوگ اس کی تفسیر میں ایک تو یعمر سے مراد تعمیر کرنا ہے، جی اس کی دوسرا ترجمہ جو بنتا ہے وہ ہے کہ اس مسجد کو جو آباد کرتا ہے، جی کہ بے شک وہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں جی کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ جی اب ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جی کہ جو مسجد میں لگا رہتا ہے، جی مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جی صحیح مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ جی اب یہاں پر مسجد کی انتظامیہ کی بھی بات کی جا سکتی ہے جی کہ جو مسجد کی انتظامیہ مسجد کے انتظام و انصرام میں جی عمل دخل رہتی ہے، ہر وقت کوشاں رہتی ہے، جی کشاکش وہ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ لگائے رکھتی ہے، جی تو یہ ایمان والے ہی یقیناً وہ لوگ ہیں جی جو ان مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، بالکل ایسے مسجدوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ہے جی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کی آباد کاری، جو مسجد کو آباد رکھتا ہے، جی مسجد میں 5 وقت جاتا ہے، جی اس کے ایمان کی گواہی دے دو اللہ 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 اللہ، کہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اتنی بڑی بات کہ جو مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے۔ جی پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام جی مسجد کی طرف جاتا ہے، جی جنت میں اس کے لیے مہمانی کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ جی مسجد میں جانے سے اب ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے جی کہ ارے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، جی بظاہر تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی وہاں سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے، جی لیکن ملتا اسی کو ہے جس کو روحانی شوق ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ روحانی ذریعے سے اللہ تعالیٰ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جنت میں اس کے لیے مہمانی کھانا تیار کیا جاتا ہے، جی جو جس طرح وہ صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے، جی
اسی طرح اس کو صبح اور شام وہ جنتی کھانا پیش کیا جاتا ہے، اللہ مہمانی کھانا پیش کیا جاتا ہے، اللہ 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 سبحان جس سے اللہ وہ لطف اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ اب یہ احادیث مبارکہ بظاہر تو احکام نظر آ رہے ہیں، جی لیکن ان کو اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لینا جی تو انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ جیسا کہ ہم اب ایمان کی تکمیل کیسے ہو، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق لکھا ہی اللہ تعالیٰ نے ہے، جی اگر ہمارا یہ ایمان مکمل ہو جائے، جی یہ ایمان کامل ہو جائے کہ ہمارا رزق لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جی جتنا لکھا ہوا ہے ہم تک پہنچ جائے گا، جی تو ہم دنیا کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہماری ساری کی ساری توجہ اللہ ہو جائے گی۔ جی ایسا ہی ہے اللہ کے ولیوں نے جی اللہ تعالیٰ کو پایا، جی دیکھیں انہوں نے دنیا داری کا کوئی بھی ایسا عمل بظاہر نہیں کیا، جی وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے تھے، لیکن ایسا ہی ہے بظاہر انہوں نے کوئی نعمت حاصل کرنے کی جستجو نہیں کی، جی لیکن دنیا کی تمام نعمتیں ان کے قدم چوم رہی ہوتی ہیں۔ اللہ 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 سبحان یہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ کہ ان کا ایمان مکمل ہوا ہے کہ رب تعالیٰ پر یقین ہے کہ رب تعالیٰ ہی ہمیں رزق دے گا۔ بے شک بے شک پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد کی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ من اتا المسجد لشیء فہو حظہ، جی کہ جو شخص مسجد میں جس چیز کے لیے جاتا ہے جی وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اگر مسجد میں وہ جائے گا کہ میں رب تعالیٰ کی رضا حاصل کروں جی تو رب تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی۔ بے شک بے شک اگر وہ مسجد میں جائے گا کہ میں نمازی بن جاؤں، جی لوگ مجھے نمازی کہنا شروع کر دیں جی کہ بڑا نماز پڑھنے والا ہے، یعنی کہ دکھلاوے کے لیے جائے گا، جی تو دنیا میں تو اس کے لیے بلے بلے اس کی ہو جائے گی، جی دنیا میں اس کے لیے نمازی کا لقب اس کے ساتھ لگ جائے گا، جی لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو مسجد میں رب کی رضا کے لیے جانا چاہیے۔ علامہ جواد صاحب، آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ مسجد میں آنا جانا اور اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، یعنی نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنا اور مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنا، لیکن یہ اب تکمیل کا ذریعہ ہے نا، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ہم نے موضوع آج رکھا ہوا ہے نا کہ جی معاشرے میں مسجد کا کیا کردار ہے۔ جی مسجد انسان کے ایمان کو بھی مکمل کرتی ہے۔ اللہ 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 بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ لیکن یہاں میں آگے ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جی نمازوں سے ہٹ کر، نوافل جی سے ہٹ کر جی مسجد کا معاشرے میں تعلیمی کردار کیا ہونا چاہیے، کیا جی ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پر آپ روشن کریں۔ جی ہاں حضرت، یہ دیکھیں نا، مسجد بیسیکلی جو قرون اولیٰ میں مسجد کو جو مقام حاصل تھا جی وہ یونیورسٹی کا مقام حاصل تھا۔ اللہ 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 جیسا کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک یونیورسٹی صفا کے نام سے قائم کر رکھی تھی، جی ابھی بھی وہ وہاں پر جا کے دیکھا جائے تو ایک مدرسہ قائم ہے، جی وہ حضور علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہی ہے، جی کہ جس کو صفا کا نام دیا گیا، وہاں پر دور دراز سے صحابہ کرام تشریف لاتے تھے، جی اور چند صحابہ کرام ایسے تھے جو وہ پکے وہیں پر رہتے تھے، جس طرح آج کل کے ہمارے مدارس میں مقیمی طلباء ہوتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، رہائش بھی ان کی یہاں پہ ہوتا ہے، کھانا پینا ہر شے یہاں پہ ہے، صرف دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ جی یہ صحابہ کرام کے طریقے سے چلا آ رہا ہے، اللہ اللہ آقا علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ جی تب یہ تعلیمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسجد ایک تو یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی، اور پھر مسلم معاشرے کے قیام کے لیے جو ہے نا، جی اشاعت علم کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ جی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مسجد نبوی تھی، جی یہی مسجد ملت اسلامیہ کے لیے مرکز قرار پائی۔ جی مسجد نبوی ملت اسلامیہ کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھنے لگی، جی وہاں پر صحابہ کرام کے لیے درس و تدریس کا کام شروع ہوا، بالکل صحیح۔ اور پھر اگر دیکھا جائے نا تو دور گزرتا گیا، پھر کچھ عرصہ ایک ایسا آیا کہ مسجد سے لوگ دور بھاگنے لگے، جی مسجد و مدرسہ کا نام سن کر لوگ دور بھاگنے لگے۔ جی پھر اس خطہ کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد درویش بھیجا، اللہ 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 جس کو لوگ قبلہ حضرت صاحب جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جاننے لگے۔ جی آپ نے پھر مساجد قائم کی، جی پہلے گلہار شریف آپ نے قدم رکھا،
وہاں پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی، جی پھر کوٹلی شہر میں مسجدیں تعمیر کرتے کرتے گئے، جی پھر ان مسجدوں میں مدارس قائم ہو گئے، جی پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں ورثے میں 2 چیزیں ملی ہیں، جی یعنی کہ آپ لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی، صحابہ کرام کی دی ہوئی وراثت کو یاد کروا رہے ہیں اللہ 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 کہ ہمیں وراثت جو ملی وہ یا مسجد ہے تو یا دوسرا قرآن مجید ہے۔ جی 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 ایسا ہی ایسا ہی آج ہم وراثت تو مال دولت کو سمجھ رہے ہیں، جی لیکن ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلہار شریف، جی آپ نے ہمیں وراثت یاد دلا دی کہ مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، جی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، یہی ہماری وراثت ہے۔ اللہ 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 اب اللہ قرآن اور مسجد کا تعلق جو ہمیں بتا دیا، یہ تعلیمی مرکز اس کو قرار دے دیا کہ مسجد ایک تعلیمی مرکز ہے، اس میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اللہ 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 مسجد کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ جی صاحب، ہم ذرا ایک سماج میں اب زندگی گزار رہے ہیں، تو مسجد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سماجی فوائد کس طرح حاصل کرنے چاہیے؟ مسجد کو سامنے رکھتے ہوئے نا، دیکھیں مسجد کا معاشرے میں سماجی اور اقتصادی بہت اہم کردار ہے۔ اللہ 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 اگر انسان سوچے نا، جی اگر انسان اس پر گہرائی سے مشاہدہ کرے جی تو مسجد ایک مرکز ہے جی انسان کی سماجی اصلاح کے لیے۔ جی اب دیکھیں، انسان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، جی اب 5 ٹائم اور ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں میں مسجد قائم ہے، جی دن میں وہ 5 مرتبہ نماز ادا کرے گا، جمعے کے دن وہ سارے گاؤں والے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، جی تو اس میں سارے ایک دوسرے کے احوال معلوم کریں گے، جی اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو شخص نماز کے بعد مصافحہ کرتا ہے جی ان دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ امت مسلمہ کے لیے سنت بن گیا، سنت کی حیثیت رکھی، اور جب 5 وقت لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے احوال معلوم کریں گے، جی تو یہ سماج کا انسان کو پتہ چلے گا، جی ایک ہمدردی، ایک درد، ایک الفت پیدا ہوگی۔ جی اگر ساتھ ساتھ اسی کے دیکھا جائے تو مسجد ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، جی اس سے ہمیں وقت کی پابندی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ہم نے مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ جی اب اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی پابندی سکھا رہا ہے، اب ہم نماز وقت کی پابندی کے مطابق ادا کریں گے تو باقی تمام کام ہمارے اندر جو ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہر کام ہم نے وقت پہ کرنا ہے۔ جی اس طرح وقت کی پابندی کے متعلق موطا امام احمد میں آپ نے لکھا جی کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہونا جی تو میں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے جی ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ 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 اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں وقت پر جی نماز کی پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو کتنی اہمیت دی گئی۔ جی میں نے پہلے بات کی نا کہ ہمدردی، الفت، جی محبت پیدا ہوتی ہے جی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں، جی اور وہ مسجد میں ہو سکتی ہے۔ ہوں تو اسی طرح امام احمد نے لکھا کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ہے، جی لیکن وہاں پہ عورتوں اور بچوں کے لفظ موجود نہیں۔ جی امام احمد، اس لیے میں نے امام احمد کی اس روایت کو نقل کیا جی کہ اس میں الفاظ عورتوں اور بچوں کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو جو مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دو۔ اللہ 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 ہیں جی، دیکھیں کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ جی ایک تو وقت کی ٹریننگ ہے، جی مسجد میں نماز ادا کرنے سے انسان کو وقت کی ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی جی کہ انسان نماز وقت پر ادا کرے گا جی تو سارے کا سارا ماحول، جی انسان کی زندگی کا جو ماحول ہے، معاشرے میں جو تعلقات ہیں، جی معاشرے کے جو اعمال ہیں، جی وہ انسان اپنے وقت پر ادا کرے گا۔
پھر اسی طرح ایک ڈسپلن ہے، جی مسجد ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، جی مسجد کے ساتھ جڑنے سے ہمیں ڈسپلن، نظم و ضبط کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ پیچھے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایسا ہی۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے جی تو مقتدی رکوع میں جاتے ہیں، جی جب امام سجدے میں جاتا ہے جی تو مقتدی بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ جی یہ حضور علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ نماز، یہ مسجد ہمیں ڈسپلن سکھا رہی ہے، اللہ۔ اور پھر اس پر صرف یہ نہیں کہ یہ احکام دیا جی کہ آپ جب امام سجدے میں جائے تو آپ بھی سجدے میں جائیں، یہ حکم نہیں، جی اس کی تردید کرنے والے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعید بھی سنائی ہے۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کہ جو شخص امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں جاتا ہے، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح ہو جائے؟ اللہ 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 استغفر اللہ۔ اب یہ ڈسپلن سکھا رہے ہیں، جی یعنی کہ اگر آپ ڈسپلن، نظم و ضبط کے مطابق نہیں چلیں گے جی تو رب تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی آ جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہماری معاشرے میں اگر دیکھیں، اور پھر ایک مفکر ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ جو قومیں نظم و ضبط کے مطابق نہیں چلتی نا، جی وہ قومیں اس گاڑی کی مثال ہیں، اس جی گاڑی کی طرح ہیں، جی اس کی مثال اس گاڑی کی طرح ہے جی جس گاڑی کی نہ بریک ہو، جی جس گاڑی میں نہ ڈرائیور ہو، جی جس گاڑی میں نہ گارڈ ہو، جی اس گاڑی کو صرف سٹارٹ کر دیا جائے جی تو وہ کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح جو قوم نظم و ضبط سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارتی ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ بے سکتی۔ شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیں سماجی فائدے حاصل ہو رہے ہیں جی جی مسجد کے ساتھ جڑ کر۔ جی جب ہم مسجد میں آئیں گے، جی مسجد میں ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کریں گے، جی اور پھر ایک اور فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جی مسجد میں اتحاد اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا اب ہی۔ انسان جب طبقاتی کشمکش، لسانی تعصبات اور دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہے۔ پھر ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو کر جب انسان مسجد میں آتا ہے جی تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سارے کے سارے لوگ، جی چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر ہو، جی وزیر ہو، مشیر ہو، جج ہو، وکیل ہو، جو بھی ہو، جی یا کوئی نوکر ہو جی یا کوئی سرونٹ ہو، جی وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی پھر ہے۔ ایک کسی شاعر نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، جی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی تو یہ مسجد انسان اور سماج کو جی اتحاد اور مساوات کا درس بھی دیتی ہے۔ جی پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا نا جی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر ہاں بالکل کوئی صحیح۔ فوقیت حاصل نہیں ہے، جی کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فقیر سے۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جی لیکن تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت رکھی۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد کو ایک مرکزی حیثیت رکھ دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں جی وہ مسجد سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہم جو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں جی وہ مسجد سے سیکھنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اور مسجد میں جانے کا جو مقصد ہمیں علامہ اقبال نے بتایا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، جی شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ مر گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، جی مسجد تو پکی بن گئی جی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ معاشرے میں مسجد کا کردار ناظرین کے سامنے رکھا۔ مسجد کو مرکزی جو حیثیت حاصل ہے وہ بھی آپ نے سماعت کی ہے۔
آپ جتنے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر آپ نے مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی اور نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، خوش نصیب لوگ نماز 5 جگہ پڑھ رہے ہیں، یہی سلسلہ آپ آگے جتنے بھی ہمارے اور 11 مہینے آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم سماجی فائدے بھی ہوں بے گے شک اور بے شک ہمیں یہاں سے بہت سارے دینی فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے، علامہ صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس دین پر استقامت عطا فرمائے۔ کل آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔